ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ٹاپک ہے ریوائول آف ابراہیمی مشن، یعنی حضرت ابراہیم کے مشن کا احیاء. یہ ٹاپک میں نے لیا ہے اس تعلق سے کہ کل ہمارے ہاں اور سارے انڈیا میں عید الاضحیٰ کا دن تھا. عید الاضحیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ دراصل حج کا ایکسٹینڈڈ چیپٹر ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہی دنوں میں جب کہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، انہی دنوں میں مکہ میں حج کی انٹرنیشنل عبادت ہوتی ہے. انہی دنوں میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے. وہ تعلق یہی ہے کہ جو عبادت مکہ میں کی جاتی ہے، سارے لوگ جمع ہو کر وہاں عبادت کرتے ہیں، تو اسی دن ساری دنیا کے مسلمان ہر جگہ اس کا پارشل سینس میں اس کو دہراتے ہیں. پارشل سینس میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی عبادت کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی زیادہ اہم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حج کے بارے میں سمجھیں کہ حج کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے. دیکھیے، آپ نے رپورٹوں پہ دیکھا ہوگا کہ اس سال حج کے لیے جو لوگ جمع ہوئے وہ تقریباً 40 لاکھ مسلمان تھے، یعنی باہر والے لوکل ملا کر. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 198 ملکوں کے لوگ وہاں تھے. آپ جانتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز میں جو ملک ممبر ہیں ان کی تعداد یہی ہے، یعنی 198 ملک ممبر ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے. تو گویا کہ سارے ہی مسلمان وہاں اکٹھا ہوئے، سب کا وہاں پر ریپرزنٹیشن تھا. اور اسی کی تقلید میں ساری دنیا کے مسلمان سیم دن پارشل سینس میں اس بات میں شریک ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں نے حج میں شرکت کی، کسی نے ڈائریکٹ، کسی نے انڈائریکٹ. کیسی عجیب بات ہے. اور پھر جانتے ہیں کہ اب ہم ایک ایسے دور میں ہیں جب کہ دنیا میں کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہے. چنانچہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کے سارے مراسم ٹیلی وائز کیے گئے. ساری دنیا کے مسلمانوں نے ٹی وی پر دیکھا کہ کس طرح لوگ حج کر رہے ہیں. گویا کہ ساری دنیا کے مسلمان ہر اعتبار سے حج میں شریک ہو گئے. اب غور کیجیے کہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کا کیا پرپز ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ جاننا چاہیے. اور کیا وہ حاصل ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں
اس طرح عالمی سطح پر حج نہیں ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، ایج آف کمیونیکیشن جو آیا ہے اور سفر آسان ہو گیا. جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو کتنا کم لوگ حج میں شریک ہوتے تھے. اب لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان اسی ٹائم انہی دنوں میں حج کے مراسم جزوی طور پر ادا کرتے ہیں. تو جس حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہو، ضروری ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا مقصد ہو، بہت بڑا مقصد. یہ مقصد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو آپ غور کیجئے کہ کیا صرف جانور کو ذبح کرنا یہی سنت ہے؟ یعنی جانور کو ایک خاص دن آپ ذبح کر دیں تو ہی پیغمبر کی سنت ہو گئی؟ اس کی اتنا اہتمام ہے. یہ حج کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. حج کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اب یہ سمجھیں کہ ایک جانور لے کر اس کو ذبح کر دیا تو آپ نے حضرت ابراہیم کی سنت پر قائم ہو گئے. یہ حج کا انڈر اسٹیمیشن ہے. اب آپ ایک آیت کو لے کر سوچئے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے قرآن میں سورہ حج ہے، الحج، جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 22 ہے. اس میں ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کیا حضرت ابراہیم نے. اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کیا حضرت ابراہیم نے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کر لیا ہے. اب بتائیے کہ حضرت ابراہیم نے کون سا جہاد کیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کبھی تلوار چلائی، کبھی کسی کو مارا، کسی کے خلاف جنگ چھیڑی. ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہاں پر جہاد سے مراد وہی عمل ہوگا جو حضرت ابراہیم نے عملاً ادا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ صرف ایک تھا، اور وہ ہے دعوت الی اللہ. حضرت ابراہیم نے دعوت کا کام کیا پہلے عراق میں. عراق میں ایک قدیم شہر تھا جس کا نام تھا UR. یہ شہر زمین کے نیچے دب گیا تھا، اور وہ کھدائی کر کے معلوم ہو گیا ہے. آپ اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دعوت اللہ کا کام کیا. وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو آپ عراق سے نکلے، آپ مصر گئے، آپ فلسطین گئے، آپ شام آئے. آخر میں آپ نے مکہ کے مقام پر جہاں اس وقت ڈیزرٹ تھا اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو بسایا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں کنڈیشن ہو گئے ہیں شرک میں،
غیر اللہ کی عبادت میں. آپ نے اللہ کی حکم سے ایک نئی پلاننگ کی. وہ پلاننگ کیا تھی؟ ایک نئی جنریشن بنانا جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ عراق کے لوگ، مصر کے لوگ، شام کے لوگ، فلسطین کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ شرک کلچر میں آخری حد تک کنڈیشن ہو گئے ہیں. ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے ڈیو ٹو دیئر کنڈیشننگ. تو یہ اللہ کا اشارہ ہوا کہ تم ایک نئی جنریشن بناؤ، انسانی آبادیوں سے دور، شہروں سے دور، مشرکانہ کلچر سے دور. تو اس کا انتخاب ہوا کہ ڈیزرٹ میں آپ بسائیں اپنی اہلیہ کو اور اپنے فرزند کو. تو جو قصہ جو آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر آخر وقت میں عین وقت پر فرشتہ آیا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے کو ذبح کیجیے، بیٹے کو نہیں. تو قرآن میں ہے کہ وہ فدانہ ہو بذبح عظیم. یہاں ذبح عظیم سے مراد بیٹا نہیں ہے، جانور نہیں ہے، حضرت اسماعیل ہے. عظیم، ذبح عظیم مطلب ہے گریٹ سیکریفائس، یعنی گریٹر دین دی اینیمل سیکریفائس. ایک ہے اینیمل کی قربانی، وہ ایک سادہ قربانی ہے، معمولی قربانی ہے، آرڈنری قربانی ہے. تو اللہ کا مطلب ہوا کہ ایک گریٹر قربانی کی جائے. وہ کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو تم ڈیڈیکیٹ کرو اس مشن کے لیے کہ ایک نئی جنریشن بنائی جائے ڈیزرٹ میں، جہاں نیچر کے سوا کچھ بھی نہ ہو. وہ ڈیزرٹ دور دور تک وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسانی آبادی تھی، نہ کوئی وہاں پر ایگریکلچر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پر نیچر کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف نیچر ہی نیچر چاروں طرف تھا. وہاں پر ایک نسل بنائی گئی جس میں توالد اور تناسل کے ذریعے ایک پوری نسل بننے میں 2500 سال لگ گئے. یہ تھی دعویٰ پلاننگ. حضرت ابراہیم نے پہلے دعویٰ ورک کیا بہت دنوں تک، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی، 100 سال سے زیادہ جیے آپ. تو پہلے دعویٰ ورک کیا، لیکن لوگوں نے جب آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو آپ نے دعوت کے کام کو چھوڑ نہیں دیا. خاص بات سوچنے کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعوت کے کام کو چھوڑ نہیں دیا کہ لوگ وہاں میں جائیں، نہیں مانتے تو نہ مانے. نہیں، آپ نے دعوت کے کام کی ری پلاننگ کی. یعنی اس کو کہیں گے کریٹو دعویٰ. وہ یہ ہے کہ ایک نئی نسل بناؤ اور پیچھے سے چلو. جن انسانوں کو دوسرے ماؤں اور باپوں نے پیدا کیا ہے، ان میں اگر نہیں مل رہے ہیں لبیک کرنے والے، تو خود ایک نسل بناؤ، پیچھے سے چلو. یعنی پیدا شدہ انسان سے چلنے کے بجائے اور پیچھے چلو. کیسی عجیب تھی یہ پلاننگ. پیچھے سے چلو، یعنی ایسے انسان بناؤ. بنے ہوئے انسانوں میں اگر رسپانس نہیں مل رہا ہے تو پیچھے جاؤ. نئے قسم کے انسان پیدا کرو. یہ تھی حضرت ابراہیم کی پلاننگ جو انہوں نے مکہ کے پاس ڈیزرٹ میں کی.
اسی میں سے, اسی نسل میں سے پیدا ہوئے وہ سارے لوگ جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پیدا ہوئے. تو یہ لوگ جو تھے ان میں یہ کنڈیشننگ سے پاک تھے. یہ وجہ ہے کہ بہت جلد انہوں نے سچائی کو سمجھ لیا, ایک بڑا گروپ بنا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد جب آپ کی وفات ہوئی تقریباً 2 لاکھ تھی. یہ ہے قصہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا, اس کو ہم کہتے ہیں حجۃ الوداع, آپ نے اپنی وفات سے تقریباً 2 مہینے پہلے اس موقع پر آپ نے وہ سارے مراسم جو ادا کیے اسی کو حاجی لوگ ادا کرتے ہیں. اسی کو پارشل سینس میں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کرتے ہیں. تو وہ کیا تھا, وہ کیا تھا؟ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا, سعی کی, شیطان کو ککریاں ماری وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوئے آپ عرفات میں وقوف کیا آپ نے, جس کو حج کا رکن اعظم مانا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الحج جو عرفہ, یعنی عرفہ میں اگر آپ نے قیام کر لیا تو آپ کا حج ہو گیا. تو اس کا کلمنیشن ہوتا ہے عرفہ میں قیام. پورا حج کا جو مراسم ہے اس کا کلمنیشن ہے عرفہ میں قیام. اسی ہے کہ الحج و عرفہ. اب دیکھیے کہ آپ نے یہ سب جو کیا تو کیا اس سے کچھ ریچولس تھے, کوئی رسمیں تھیں؟ نہیں, یہ آپ نے السٹریٹ کیا اس بات کو کہ اللہ کے سچے ماننے والے کو کیا کرنا ہے. اس کو اللہ کے گرد طواف کرنا ہے, اللہ کے مشن کے لیے دوڑنا ہے, اللہ کے لیے قربانی دینا ہے, اللہ کے لیے سونا ہے, اللہ کے لیے جاگنا ہے, اللہ کے لیے ٹھہرنا ہے, اللہ کے لیے سفر کرنا ہے, یعنی دعوت اللہ کے لیے. یہ ساری سرگرمیاں دعوت اللہ کے لیے. ایک صاحب نے لکھا ہے, ایک مفسر نے, کہ حج جہاد کی مشق ہے, مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. حج دعوت اللہ کی مشق ہے, دعوت اللہ کی مشق ہے جہاد. ساری جو کاروائیاں ہوتی ہیں حقیقتاً وہ اجزاء ہیں ایک داعی کے. پھر آپ دیکھیے عرفات کے میدان میں رسول اللہ آئے, سارے صحابہ آئے, تو وہاں پر ایک پہاڑی ہے جس کو کہتے ہیں جبل رحمت. وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک خطبہ دیا. دیکھیے اتنے سارے روم میں 1,24,000 وہاں پر تھے موجود, سب تک آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی. تو اس کی شکل یہ ہوئی, کہا جاتا ہے کہ عباس جو آپ کے چچا تھے وہ جہیر الصوت تھے, ان کی آواز بہت بلند ہوتی تھی. تو وہاں شکل یہ تھی کہ رسول اللہ بولتے تھے, پھر حضرت عباس کو زیادہ بلند آواز سے بولتے تھے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. اس طرح ہوا یہ سب. اس حجۃ الوداع میں رسول اللہ جو باتیں کہی تھیں اس سے لوگوں نے ایک بہت بڑا لفظ دریافت کیا ہے کہ وہ ہے حقوق انسانی کا منشور. میں اسے اتفاق نہیں کرتا. حقوق انسانی کا منشور تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے. نہیں, وہ دعوت اللہ کی پلاننگ تھی, ابدی زندگی. حقوق انسانی کا منشور کیا ہے؟ منشور کا مطلب ہوتا ہے ڈکلریشن, یعنی ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. حقوق انسانی کا منشور کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں جو انسان کے رائٹ ہیں اس کا اعلان. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے.
رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ انسان کو ابدی کامیابی کا راستہ دکھائیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی دنیا میں شروع ہوتی ہے لیکن پھر اس کو ایٹرنیٹی تک جاری رہتی ہے ابدی طور پر. اس پوری زندگی میں گائیڈ کرنے کے لیے رسول اللہ آئے تھے. تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ میرے نزدیک اس کا یہ صحیح تعبیر نہیں کہ حقوق انسان کا منشور تھا. وہ نہیں، اس میں جو باتیں ہیں کہ وہ ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز، اس کا اعلان کیا آپ نے. وہ دور جو لڑائی بھائی پہ چلتا تھا، جو مال کی چھین جھپٹ چلتا تھا، اس میں یہی سب باتیں ہیں. تو یہ جو ہوتا تھا قبائلی دور میں، آپ نے اعلان کیا کہ آج سے سب چیزیں ختم، اب ایک نیا دور شروع ہوگا. وہ دور ہوگا خدا رخی دور، آخرت رخی دور، گاڈ اورینٹڈ دور. یہ دور ہوگا، اور جو اہل ایمان ہیں ہمیشہ کے لیے اس کے میسنجر بنیں گے، دعوت اللہ کا کام کریں گے. آپ پہلے جو باتیں آپ نے فرمائی تھی اس موقع پر، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس وقت 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے. کل تعداد اگرچہ 2 لاکھ تھی، لیکن بہت سے لوگ جو بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، وہاں نہیں پہنچے تھے. اس لحاظ سے 1,24,000 تھے وہ لوگ. تو آپ نے کہا اس وقت آپ کی آواز گونجی وہاں پر، آپ کی زبان سے، پھر عباس کی زبان سے، وہاں کی فضاؤں میں، ایھا الناس ان اللہ بعثنی رحمۃ للناس کافۃ فعدوا عنی. اے لوگوں، اللہ نے مجھ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ پیغام تم سارے انسانوں تک پہنچا دو. یہ آواز آپ نے کہی اور 1,24,000 انسانوں نے سنی. اب آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے نبی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے انسانوں کے لیے وہ وارنر بنے، آگاہ کرنے والے بنے. تو کیا رسول اللہ کی آواز بس وہیں پر ختم ہو گئی؟ حاضر جو آتے ہیں وہاں لبیک لبیک کہتے حاضر ہوتے ہیں وہاں پر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھیے. یعنی وہاں پر تمام حاجی یہ کہتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. حاضر کس بات کے لیے؟ حاضر کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مشن دیا تھا وہ مشن ختم نہیں ہو گیا ان 1,24,000 انسانوں پر. حاجی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں کہ میں دوبارہ یہاں عہد کروں، یہ پریج لوں کہ اس مشن کو میں آگے بڑھاؤں گا. مشن رکا نہیں ہے، اس کا تسلسل جاری ہے، وہ کنٹینیو ہے. یہ مطلب لبیک اللہم لبیک. تو حج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ مراسم ادا کے لیے نہیں آتے، بلکہ عرفات کے میدان میں جمع ہو کر گویا کہ دوبارہ رسول کی آواز خود سننے کے لیے جاتے.
میں جب یہ باتیں سوچ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز گونجتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی. رسول اللہ جو آواز بولے تھے وہ فضا میں گونجتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشن 7th سینچری AD میں ختم نہیں ہو گیا, اس کو پہنچنا ہے 21st سینچری تک. تو جب حاجی وہاں جاتا ہے تو حقیقتاً وہ ایک پلیج لے کے آتا ہے, پلیج. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حاجی لوٹتے ہیں تو وہ مشن زندہ کیوں نہیں ہوتا, ابراہیمی مشن زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وداؤٹ پریپریشن جاتے ہیں وہ پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ نہیں جاتے. وداؤٹ پریپریشن حاجیوں کو ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ تم جو جا رہے ہو تو کس لیے جا رہے ہو. ان کو یہ آیت بتائی جائے قرآن مجید کی جو سورہ الحج میں ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی, کہ جہاد کا مطلب کیا ہے یہاں. آگے کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. ایک اور جگہ یہ آیت آئی ہے, اس میں یہ لفظ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دیکھیے وسط کے معنی ہوتے ہیں بیچ. تو پیغمبر جو تھا وہ مڈل مین بنا اللہ کے اور انسانوں کے درمیان. اللہ اور انسانوں کے درمیان پیغمبر مڈل مین تھا کہ اللہ سے جو پیغام ملا اس کو انسانوں تک پہنچایا. اب یہ امت مڈل امت ہے کہ رسول سے جو ملا اس کو انسانوں تک پہنچانا ہے. اب آیت کے اس جز کو لے کر سوچیے آپ, لیکن رسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں جہاد کا مطلب کیا ہے. جہاد کا مطلب نہ تو لڑنا بڑھنا ہے نہ قتال کرنا ہے, یہ سب نہیں ہے. جہاد کا مطلب اب اللہ واضح کر رہا ہے, جہاد کا مطلب جہاد شہادت ہے. یہاں پر لیکن رسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, جہاد سے مراد جہاد شہادت ہے, جہاد دعوت ہے, جہاد تبلیغ ہے. خود آیت کے الفاظ یہ متعین کر رہے ہیں کہ ہاں جہاد سے مطلب کیا ہے. دیکھیے جہاد کا معنی ہے جد و جہد, utmost struggle, یہ ہے جہاد. تو کیا کہ دعوت کے لیے, شہادت کے لیے, تبلیغ کے لیے تم اپنی ساری طاقت لگا دو. کوئی انسان بے خبر نہ رہے اللہ کے پیغام سے. تو یہ ہے وہ مشن جس کا پیغام دینے کی حاجی وہاں جاتا ہے. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر جو امام حرم ہیں, جو مفتی اعظم ہیں, ان کی تقریریں ہیں, تو اس میں انہوں نے زور دیا اتحاد پر کہ ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں. دیکھیے اتحاد کی بات میں اپنے بچپن سے سنتا آیا ہوں, ہر جلسے میں, ہر حج میں, ہر موقع پر اتحاد اتحاد اتحاد. لیکن آج تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں آیا. یہ بات ہر حج میں وہاں جو امام تقریر کرتا ہے, جو خطبہ ہوتا ہے, اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب لوگ متحد ہو جاؤ. تو اتحاد کیوں نہیں؟ کیوں مسلمان متحد نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اتحاد بہت سرمن سے نہیں آتا. آپ سرمن دیتے ہیں تو اتحاد پیدا ہو جائے, اٹ از کوائٹ امپاسبل. آپ کو مسلمانوں کو ایک مشن دینا ہوگا, مشن
یہ مشن ہے جو لوگوں کو متحد کرتا ہے، سرمن نہیں. وہ سرمن چاہے آپ حرم مکہ میں تھے، حرم مدینہ میں تھے، یا کہیں بھی تھے آپ، ہمارے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تھے، جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے تھے، اگر آپ اتحاد 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 کہیں گے تو اتحاد نہیں آتا. اس سے آپ کو ایک مشن دینا ہوگا، مشن، تب لوگ متحد ہو کر وہ مشن میں لگیں گے. وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن ہے دعوت، دعوت اللہ. یعنی سارے انسانوں کو اللہ کے کریشن پلان سے آگاہ کرنا، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے آگاہ کیا. یہ مشن، اور یہ بتانا پڑے گا کہ اسی مشن پر تم کو جنت ملنے والی ہے. صرف جانور ذبح کر دیا تو اس پر جنت نہیں ملے گی، یہ کہنا پڑے گا. کہ آپ نے وہاں جا کر جانور ذبح کر دیا تو آپ جنت مل گئی، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. جنت ملے گی رسول اللہ کے مشن کو پورا کرنے پر، یہ دعوت اللہ کے لیے جدوجہد کرنے پر. وہ جنت ملنے والے نہیں ہے. تو جب تک آپ مشن کا تصور نہ دیں، اس مشن کو لوگوں کے مائنڈ میں انکلکیٹ نہ کر دیں، تب تک یاد رکھیے کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تب تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہاں پر 198 کنٹریز کو لوگ اکٹھا ہیں، جو نہیں ہے وہ بھی ماڈرن کمیونیکیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہماری آواز سن رہے ہیں. یہ ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں اس آواز کو جو ایک جگہ سے بلند ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمیونیکیشن کا زمانہ کیوں پیدا کیا؟ واٹ از دا پرپز آف دس ایج آف کمیونیکیشن؟ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے مشن کو انٹرنیشنل لیول پر پہنچایا جائے. رسول اللہ کے مشن کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے ہے یہ سب دیا جائے. تو جب اس طرح سے پریپیئر مائنڈ ہو کر کے جائیں گے لوگ حج کرنے، حاجی پریپیئر مائنڈ ہو، وہاں پر جو آدمی بول رہا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے، وہ خود بہت زیادہ باشعور ہو، اس کو پتا ہو کہ کیا مجھے کہنا ہے، کیا بات، کون سی بات لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرے گی، کون سی بات لوگوں کو مشن کا تصور دے گی. تب جا کر کے یہ ممکن ہے کہ اتحاد پیدا ہو، مشن کا تصور پیدا ہو، اور لوگ اس مشن کے لیے جس کے لیے لبے لبے کر کے لوٹتے ہیں، اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں. سرمن سے نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہ ہوا ہے نہ آج ہو سکتا ہے. نیز یہ کہ ہمیں دائی بننے کے لیے کریٹو بننا پڑے گا. کریٹو مطلب کیا ہے؟ نئے نئے آئیڈیا نکالنا، نئی نئی باتیں سوچنا، ایک طریقے سے کام نہ بنا دوسرا کام کرنا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے کیا کیا. حضرت ابراہیم نے عراق کا جو اس وقت کیپٹل سٹی تھا، پور جو تھا، اس وقت وہ عراق کا نام اس وقت بابل ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر آپ نے دعوت کی، وہاں پر لوگوں کی طرف سے ریسپانس نہیں ملا، تو آپ اطراف کے ملکوں میں گئے، یعنی مصر گئے، فلسطین گئے، شام گئے. یعنی آپ غور کیجیے کہ ایشیا اور افریقہ کے درمیان وہ سفر کرتے رہے. مصر ہے افریقہ میں، شام ہے ایشیا میں. تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم نے ایک
بارے میں سفر کیا، ڈھونڈنے کے لیے کہاں انسان ملتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ انسان ڈیو ٹو دیئر کنڈیشننگ ملنے والے ہیں نہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں اپنی کنڈیشننگ میں جو چلی آ رہی ہزاروں سال سے نسل در نسل، کہ حضرت ابراہیم کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ جو حضرت ابراہیم کی جملہ آیا ہے قرآن میں، رب انہن اضللن کثیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پوری طرح کنڈیشن ہو چکے ہیں. رب انہن اضللن کثیرا، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا یہ لوگ پوری طرح کنڈیشن ہو چکے ہیں. تب اللہ نے حضرت ابراہیم کو نیا راستہ بتایا، وہی کہ نئی نسل بناؤ، نہ مایوس ہو جاؤ، نہ خلاف لڑائی کرو، نہ تلواریں نکالو، نہ ان کی گردنیں کاٹو، نئی پلاننگ کرو. تو یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ دعوت کا کام ہم جب کریں تو ہمیں کریٹو بننا پڑے گا. ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے، دوسرے طریقے سے تیسرے طریقے سے. اب تو اللہ تعالیٰ ساری صورتیں پیدا کرتی ہیں. اب قرآن ایک محفوظ کتاب بن چکا ہے، پرنٹنگ پریس کے زمانے میں وہ چھپ چکا ہے، دنیا بھر میں کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہے. تو آپ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یعنی سنت اعظم ہے اس وقت حضرت ابراہیم کی. قرآن کی ایک اہمیت ابھی حال میں بھی سمجھ میں آئی. آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں ایک نوجوان جس کو عمر صرف 24 سال تھی، اس نے سوسائڈ کر لیا. دلی کی ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں 8ویں منزل پر اس کا آفس تھا، وہاں چھلانگ نہ کر اپنے کو ہلاک کر لیا اس نے. تو اس کے مرنے کے بعد جو سوسائڈ نوٹ نکلا اس میں لکھا تھا اس نے کہ مجھے سچائی کی تلاش تھی، میں نے کتابوں میں پڑھا تو مجھے نہیں ملی، سچائی ملی نہیں. اب میں جا رہا ہوں کہ موت کے اس پار جو دنیا ہے وہاں شاید مجھے سچائی مل جائے. وہ دلی میں ایک کمرے میں رہتا تھا. اس کا جو روم میٹ تھا اس نے کہا کہ آج کل وہ فلاسفی کی کتاب پڑھتا تھا، بہت فلاسفی کی کتابیں. تو فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی تو کنفیوژن میں ہوتا ہے اس میں. فلاسفی میں فلاسفی از اے نالج آف کنفیوژن. جو بھی فلاسفی پڑھتا ہے وہ آپ دیکھ لیے تجربہ کر کے وہ کنفیوژن میں جیتا ہے. فلاسفی میں کبھی بھی مجھے نہیں ملا کوئی آدمی ایسا جو کنفیوژن کے سوا اس نے کچھ پایا ہو. تو فلاسفی میں ڈھونڈ رہا تھا وہ سچائی، اس میں ہے کنفیوژن. تو دیکھیے ایک ہی کتاب ہے اس آسمان کے نیچے جس میں سچائی پورے معنوں میں بتائی گئی ہے، اور اس میں کلیئرٹی پار ایکسلا ہے. کلیئرٹی اس کے اندر پار ایکسلا ہے، وہ ہے قرآن. قرآن میں خود یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہاں یسرنا کے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا. اتنا آسان کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے، اس میں کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ. تو گورو پٹیل کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کا واقعہ ہے. ہر انسان جو ہے سچائی کا طالب ہے، کیونکہ انسان کے نیچر میں پرسوٹ سچائی کی انٹرووون ہے. ہر انسان بائی برتھ
چاہتا ہے کہ اس کو سچائی ملے. تو کہا پوٹینشیل سینس میں ہر آدمی سیکر ہے, سیکر. تو وہ پڑھتا ہے سب چیزیں ادھر ادھر, لیکن اس کو ملتا نہیں. نتیجہ فرسٹریشن جیتا ہے, فرسٹریشن بڑھتا ہے. اب 80 آیت میں دیکھیے, جو ایک ہی کتاب جس میں گائیڈنس ہے, جس میں سچائی کو بتایا گیا ہے, وہ قرآن ہے, اور قرآن کے حامل مسلمان ہیں. اب بتائیے کہ ایسی حالت میں کیا فرض ہے مسلمانوں کا کہ جانور ذبح کر دے, بس ہوگا فرض ادا ان کا. شادیوں میں بڑے بڑے خرچہ کر کے دھوم مچائے, اس سے کام بن گیا ان کا. یقین کیجیے فرض سے بھی زیادہ بڑا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچائیں, ہر زبان میں ترجمہ تیار کریں, ہر زبان میں اس کو چھاپیں اور اس کو ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کریں. مسلمانوں کا ہر پیسہ اس وقت تک جائز نہیں ہے ان کو استعمال کرنا جب تک وہ دعوت کے کام میں اس کو استعمال نہ کر چکے ہوں. دعوت کے کام میں اگر آپ کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ اپنے پیسہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے لیے, تو یقین کیجیے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے. جب آپ دعوت کے لیے خرچ کر چکے ہوں تب جا کر کے فیملی کے لیے خرچ کرنا جائز ہوگا. یہ بہت عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ یہ سلون کا ماذا ينفقون قل اف, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہاری ریئل نیڈ سے زیادہ ہو. اف کا مطلب ہوتا ہے ریئل نیڈ, حقیقی ضرورت. یہاں کیا آپ بتا رہی ہے کہ آپ کی کمائی میں آپ کا حصہ صرف بقدر ضرورت ہے, جو ریئل نیڈ ہے اس کے بقدر آپ کا حصہ ہے, باقی سب دعوت اللہ کے لیے, باقی سب شاعت اور ناز کے لیے. یہ سبق لینے کے لیے آدمی جاتا ہے حج کرنے, مگر سبق لے کر لوٹتے نہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہوتے, ایسے ہی چلاتے ہیں مسئلہ مسائل یاد کر کے, بس مسئلہ مسائل یاد کرتے ہی جاتے ہیں اور مسئلہ مسائل یاد کرتے واپس آ جاتے ہیں. اور وہاں جو تقریریں ہوتی ہیں, جو خطبے دیے جاتے ہیں, اس میں بھی بات کلیئر طور پر نہیں بتاتے وہ لوگ. میں سمجھتا ہوں یہ بات ساری دنیا میں بولی جانی چاہیے, حرم سے بھی اور ہر جگہ. کیا مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم قرآن کو ساری دنیا تک پہنچاؤ. تمہارا پیسہ قرآن کے لیے, تمہارا وقت قرآن کے لیے, تمہاری انرجی قرآن کے لیے. کیوں؟ دیکھیے یہ معاملہ سادہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا اور آپ نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا جبل رحمت پر تمام صحابہ کی موجودگی میں, تو خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا تھا اللہ بلغت تو, اللہ بلغت تو. کیا میں نے پہنچا دیا, کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو جو لوگ وہاں حاضر تھے ان کا ہاں اے خدا کے رسول آپ نے پہنچا دیا. رسول اللہ نے ہاں چلو فرمایا کہ اے اللہ گوارا, اے اللہ گوارا, اے اللہ گوارا. یہ بات بھائی ختم نہیں ہوگی. تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ یہ اس سنت کو دہرائیں, تمام انسانوں کے سامنے اللہ کے پیغام پہنچائیں, اور
پہنچا کر یہ یعنی لفظوں میں چاہے نہ کہیں لیکن بلا بولے ہوئے یہ واقعہ پھر دہرایا جائے. اے انسانوں کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ جس طرح رسول اللہ نے وہاں جو موجود تھے ان سے پوچھا کیا ہم نے پہنچا دیا؟ تو آپ دوبارہ یہ واقعہ ہونا چاہیے، چاہے منہ سے بول کر نہ واقعہ ہو، عملاً یہ واقعہ ہونا چاہیے تاکہ فرشتے دیکھیں، فرشتے لکھیں، فرشتے سنیں کہ کیا اے انسانوں کا ہم نے پہنچا دیا، اے انسانوں کا ہم نے پہنچا دیا، اے انسانوں کا ہم نے پہنچا دیا. تو قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں ہی واقعہ دہرایا جانے والا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا لوگوں سے اے بندو کیا تم کو میرا کلام پہنچا دیا گیا تھا؟ حشر میں سارے انسان اکٹھا ہوں گے. قرآن میں ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. آپ یقین کیے قیامت میں واقعہ دوہرایا جانے والا. سارے انسان بلین ٹریلین جو بھی پیدا ہوئے سب اکٹھا ہوں گے. اللہ پوچھے گا اے انسانوں کیا تم کو میرا کلام پہنچا دیا گیا تھا؟ تو اس دور کے لوگ جن کو اللہ رسول اللہ نے پہنچایا تھا وہ تو کہہ دے کہ ہاں پہنچا دیا گیا تھا. اب کے زمانے کے جو لوگ ہیں 7 بلین تو وہ بھی یہی کہیں گے. اور دنیا میں 7 بلین انسان ہیں. جب اللہ پوچھے گا ان 7 بلین انسانوں سے کیا تم کو میرا کلام پہنچا دیا گیا تھا؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ کہیں گے ہاں مسلمانوں نے پہنچا دیا تھا. وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو رسول اللہ کے قائم مقام ہے، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مسلمان جو ہمارے زمانے کے تھے انہوں نے پہنچا دیا تھا؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں خدا کہے گا یہ مسلمان جنت میں جاؤ، ان کو جنت میں کرو؟ کیا خدا کا تصور آپ کا یہی ہے جو رب العالمین ہے؟ خدا جو رب العالمین ہے، جو کسی کے اوپر ظالم نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں کہے گا خدا اے فرشتوں مسلمانوں کو لے جاؤ جنت میں اور سب لوگ جہنم میں ڈھکیل دو. مجھے تو ڈر آتا ہے کہ وہ خدا کہے گا سب کو لے جاؤ جہنم میں، ان کو بھی لے جاؤ ان کو بھی لے جاؤ. مجھے ایسا نہیں چاہیے. اور بقیر جو صبح شام میں سوچتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا خدا نے کہہ دے ان کو بھی لے جاؤ ان کو بھی لے جہنم میں سب. مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے. ایسے انسان جو اپنے پیسے کو شادیوں میں خرچ کیا، ایسے انسان جنہوں نے اپنے وقت کو فیملی میں خرچ کیا، اور ایسے انسان جنہوں نے اپنے ساری توجہ اپنی ذاتی خواہش میں لگا رکھا. میرے مشن کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا، میرے بندوں تک میرا پیغام نہیں پہنچایا. ان کو بھی لے جاؤ ان کو بھی لے جاؤ، لے جاؤ سب کچھ جاننا. تو کیا ہوگا اس وقت؟ کیا حال ہوگا؟ کون سا زمین آسمان ہوگا جو آپ کو بچائے؟ کون سے کائنات ہوگا جو آپ لے کے چھپے؟ یقین کیجیے کوئی غور بھی نہیں ہوگا جو ہمیں چھپائے. کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو اور خدا کے فیصلے کو انڈو کر دے؟ کون ہے؟ تو جو لوگ حج میں جا کر کے وہاں کہتے ہیں
پھر سوچ سمجھے کہتے. میں جب گیا تھا حج کرنے کے لیے تو یہ منظر دیکھا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے. ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے مسلمان ہیں, ادھر سے مسلمان ہیں, لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. اس وقت بھی رہا تھا, میں آج بھی رو رہا ہوں. کتنا مطلب لبیک کا, کیا کچھ الفاظ ہیں لام بھی یہ کاف کے دوہرا دیا تو کام بن گیا. کچھ طلسماتی الفاظ ہیں یہ لام بھی یہ کاف, کچھ طلسماتی لفظ ہے, دوہرا دیا تو کام بن گیا. لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہے خدا ہے, ہم حاضر ہیں, خدا ہے, ہم حاضر ہیں. تو حاضر ہوتا ہے آدمی کسی کام کے لیے, کسی مشن کے لیے, کسی پرپز کے لیے. وہ کیا ہے, وہ پرپز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خدا ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول کی آواز کو دوبارہ یہاں سننے کے لیے, جو ابھی تک گونج نہیں جا رہا الفاظ کے بدل میں. لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم حاضر ہیں یہاں تاکہ اس آواز کو دوبارہ سنیں جو ابھی تک الفاظ کے بدل میں گونج رہی. کہ اے میری امتی ہو, میرے پیغام کو پہنچا دو سارے انسانوں تک. اور اب یہاں یہ عہد کر کے جاتے ہیں, یہ پلیز لے کے جاتے, پلیز. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ نے ایک فرمایا صحابہ سے کہ میرے پیغام کو دنیا تک پہنچا دو, جس سواری ادھر کھڑی تھی ادھر ہی روانہ ہو گیا. کوئی عجیب بات ہے, جس کی سواری جدھر کھڑی تھی, جس کی سواری جدھر کھڑی تھی ادھر روانہ ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ ایشیا اور افریقہ میں انہوں نے ایک بڑے رقبے میں اسلام پھیلا دیا, اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. تو آپ کو وہی اسپرٹ دیکھا ہے, وہ اسپرٹ. جبکہ آج پہلے سے قابل بہت آسان ہو چکا ہے دعوت کا کام کرنا. تو آپ یقین کیجیے کہ میں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت, آپ کی انرجی, آپ کا پیسہ, سب کچھ اس وقت تک آپ کے لیے ناجائز ہے جب تک کہ اس میں آپ اللہ کا حصہ نہیں دے چکے ہوں. قرآن میں ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. تو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زراعت میں غلہ پیدا ہوا, اس غلے میں اللہ کا ایک حصہ ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, یعنی کھیتی کاٹنے کے دن اللہ کا حصہ ادا کرو. تو یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اللہ کا حصہ نہ دے لیں تب تک بقیہ حصہ آپ کے جائز نہیں. جب تک اللہ کا حصہ آپ نہ دے لیں تب تک آپ کے لیے اس کی پیداوار جائز نہیں. تو یہ معاملہ صرف کھیتی کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے. تو اہل ایمان کا مشن ہے شہادت اور الناس, تبلیغ معاذ اللہ, دعوت اللہ, یہ مشن ہے. یاد رکھیے جب تک جو لوگ مومن ایمان کے دعوے دار ہیں, جب تک اس مشن میں وہ اپنا حصہ نہ ادا کر لیں تب تک ہر چیز ناجائز ہے ان کے لیے. ان کا وقت, انہیں ان کا پیسہ, سب کچھ میں جیتے ہیں وہ تو ایک ناجائز زندگی جیتے ہیں, جائز زندگی نہیں جیتے ہیں. تو دعوت اللہ کو سادہ بات نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک کہنا کوئی رسمی کلمہ نہیں ہے. حج کوئی یہ نہیں کہ جا کر جانور ذبح کر دو تو بس حج ہو گیا.
یہ حضرت ابراہیم کے مشن کو زندہ کرنے کا عہد لینا ہے. سنت ابی کے ابراہیم مانے ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا مشن. سنت کا لفظ یہاں کوئی پراسرار لفظ نہیں ہے. جو مشن تھا حضرت ابراہیم کا، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تو ہر سال وہاں جا کر کے اس بات کو اپنے مائنڈ میں دہراتا ہے انسان کہ ہم اس مشن کو لے کر زندہ ہوں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر موت آئے گی ہم کو. وہ مشن کیا تھا؟ دعوت اللہ کا مشن تھا. حضرت ابراہیم کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا سوائے دعوت اللہ کے. تو اسی مشن کو ہر سال تازہ کرنے کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے حج کی عبادت مقرر کی گئی ہے. تو جو مقامات حج ہیں وہ کون سے مقامات حج ہیں؟ وہی تو ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے زندگی گزاری تھی. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ حقیقتاً حضرت ابراہیم کے نے جو کیا اسی کو دہراتے ہیں. آپ وہاں دہراتے ہیں، آپ تفصیلی طور پر واپس آ کر حقیقی طور پر دہرانا ہے. اور جانوروں کو ذبح کرنے کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا. وہاں پایا جاتا ہے ذبح کے وقت کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. تو جانور کا ذبیحہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا عہد لینا ہے. ڈیڈیکیٹ کرنا کس چیز میں؟ حضرت ابراہیم کے مشن میں. حضرت ابراہیم کا مشن کیا تھا؟ دعوت اللہ. یہ حج، یہ ہے قربانی، یہ ہے حضرت ابراہیم کا مشن. اس مشن کو پورے معنی میں دہرایا جاتا ہے حج کے موقع پر، جزوی طور پر دہرایا جاتا ہے ساری دنیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر. ایسا عجیب نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، عجیب نظام. لیکن لوگ بے سوچ سمجھے حج کرتے ہیں، ان پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے لوٹ آتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ لوگوں کو تو شعور زندہ کیا جائے، لوگوں کو پریپیئر کیا جائے، لوگوں کو حج اور قربانی اور حضرت ابراہیم کے مشن کے بارے میں بتایا جائے ان لوگوں کو، تاکہ جس چیز کو رسمل کرتے ہیں اس کو حقیقی معلوم کرنے لگیں. ابھی تو رسمی حج کیا جاتا ہے. حقیقی حاجی بننے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو باشعور بنایا جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے یہاں قبول کیے جائیں، اور اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کے ساتھ میں حصہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قربانی کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل؟ کیا ایک قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کریں. دیکھیے، آج میں جو باتیں کہی ہیں وہ اسی موضوع پر تھی. آج میری جو تقریر ہے اس کو آپ دوبارہ سنیے، اور میری کتاب ہے حقیقت حج، اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد آئندہ آپ سوال کیجیے. آج کی تقریر کو دوبارہ سنیے
اور حقیقت حج کا مطالعہ کیجیے. اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ اگلے اجتماع اگلے سنڈے میں کیجیے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر رمیش کرشنن کا بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا سی پی ایس سنڈے لیکچرس, کائنڈلی لیٹ می نو. اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں, یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ یا تو اس میں شریک ہوئیے یا آپ انٹرنیٹ سے سنیے. کم سے کم ایک مہینہ ریگولر طریقے سے اے سے زیڈ تک سنیے اور 2 بار سنیے. جب لیکچر ہوتا ہے تب سنیے اور پھر اس کو دوبارہ سنیے. تو 1 مہینے کا جو لیکچر ہے وہ 8 بار سنیے, یعنی 4 بار ڈائریکٹ اور 4 بار اس کا دوبارہ. اس کے بعد آپ کے سامنے اگر یہ واضح نہ ہو پھر مجھ سے سوال کیجیے. غالباً آپ نے ریگولر طور پر سنا نہیں ہے, یا سنا ہے تو اس کو پورے طریقے سے نہیں سنا ہے, آدھا سنا آدھا نہیں سنا. اس طرح کے لیکچر دیکھیے اے سے زیڈ تک سننا پڑتا ہے. مگر یہاں بھی جو لوگ دیر میں آتے ہیں میرے ادھک کو نہیں آتے. دیر میں آنا اور نہ آنا دونوں برابر ہے. خود یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان میں جو شخص دیر میں آتا ہے میرے ادھک کو نہیں آتا. جو دیر میں آتا ہے وہ نہیں آتا, اس کا آنا نہ آنا دونوں, وہ کچھ نہیں سمجھے گا, وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا. اس وجہ سے پورا لیکچر سننا اور دوبارہ ایک بار اور سننا, تب جا کر آدمی سمجھے گا کہ کیا مشن ہے, کیا پرپز ہے. تو یہ سوال ابھی میرے نزدیک کمپلیٹ نہیں ہے. اس طرح جیسے میں عرض کر رہا ہوں اس طرح سے اس کی شرط پوری کیجیے, پھر سوال کیجیے آپ. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو کراچی پاکستان سے ہے. عبد اللطیف صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے میں کون ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے, موت کیا ہے, جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ سوال ہے جس سے آج کا انسان چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم غافل ہے. یہ صرف سی پی ایس ہے جو آج کے دور میں دعوت کے ذریعے ان سوالات سے دنیا کے تمام انسانوں کو باخبر کر رہا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیوں امت علماء اس مشن کی مخالفت کر رہا ہے. ہاں ٹھیک کہا انہوں نے. اس کا جو نیچر ہے اس کو صحیح طور پر بتایا انہوں نے, مجھے اس سے اتفاق ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے when we explain to Muslims that dawah illallah is the responsibility, it does not get any positive response. They say yes, it is good, but continue to do either their social or milli work. Maulana, when the task is so big and Muslims are not giving a positive response, what should we do? دیکھیے سوشل ورک ملی ورک یہ تو کوئی کام نہیں ملتی, نہ اسلامی اعتبار سے اور نہ عقل کے اعتبار سے. اس لیے ہمارے اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا نمونہ نہیں ملتا کہ آپ نے سوشل ورک یا ملی ورک کیا ہو, آپ نے صرف دعوی ورک کیا. اس کے بارے میں میں لکھ چکا ہوں, تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا اس طرح کا کام, تو آپ نے کہا کہ ماں لہٰذا بوجھ تو علیکم, میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, یہ میرا کام تو دعوت اللہ ہے. عقل کا معاملہ یہ ہے کہ میں عقلی طور پر بھی اس کو ابسرڈ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ سب سے بڑی چیز دیکھیے
یہ نہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں، سب سے بڑی آپ کو انسینٹو دیں، چیلنج کو فیس کرنے کی طاقت پیدا کریں ان کے اندر۔ آج کا جو چلا ہوا ہے مسلم امپاورمنٹ اور کمیونٹی امپاورمنٹ، فلاں امپاورمنٹ، یہ بالکل ایبسرڈ میں سمجھتا ہوں اس کو۔ وہ سارے لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ، میں جو وہ سب زیادہ فیل تھے زندگی میں، کیونکہ وہ چیلنج کو فیس نہیں کیا، ان کا جو پرسنالٹی نہیں بنی، ان کا جو انسینٹیو نہیں بڑھا، تو میں اس کو کوئی کام نہیں سمجھتا۔ جو کام کو ایک ہی کام کو میں کام سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن، انتہائی اعلیٰ معیار کی ایجوکیشن۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں اعلیٰ معیار کی ایجوکیشن نہیں ہے، حالانکہ بے شمار لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں، ملی ورک کر رہے ہیں، اس میں اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سب میرے نزدیک بالکل بیکار کام ہے، اسلامی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی۔ بہت اعلیٰ درجے کا اسکول کھولیں، لاکھوں کی تعداد میں سارے ملک میں، سارا پیسہ اس میں لگا دیں، یہ ہے کام۔ ابھی بھی اعلیٰ درجے کے اسکول ہمارے ملک میں موجود نہیں، اور سوشل ورک کی دھوم ہے، ملی ورک کی دھوم ہے۔ تو میں اس بارے میں بہت ہی سخت رائے رکھتا ہوں، ان کاموں کو میں کام نہیں سمجھتا، میں کام سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہ انسان کا انسینٹو لگایا جائے، موٹیویٹ کیا جائے، اور دوسری بات ہے کہ بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دی جائے اس کو، اسی کو میں کام سمجھتا ہوں، باقی سب لیڈری ہے، لیڈری۔ مولانا دلی سے سوال ہے محمد نور صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے if I have discovered truth will I never experience frustration? What is your comment on this? میرا تجربہ تو یہی ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے ٹینشن فری رہتا ہوں۔ مجھے آخرت کی فکر تو ضرور ہے، لیکن دنیا ٹینشن ہوتا ہے، دنیا کو لے کر کے، دنیا کو لے کر ٹینشن ہوتا ہے، تو دنیا کے معاملات میں انسان ٹینشن فری بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اس کو وہ سچائی مل جائے جو اللہ کے نزدیک سچائی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، سیلف اسٹائل سچائی سے نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ جب وہ سچائی مل جائے آپ کو جو اللہ کے نزدیک سچائی ہے، تو آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا، آپ پہ یعنی اللہ سے آپ کا کمیونیکیشن ہوگا، اللہ کی ہیلپ آپ تک پہنچے گی، اللہ کا انسپریشن ملے گا آپ کو۔ تو یہ سارے فائدے اس سچائی کے لیے ہیں جو اللہ کے نزدیک سچائی ہو، کسی بھی سیلف اسٹائل سچائی کے لیے یہ فائدے نہیں ہیں۔ خود ہی خود لوگ بنا لیتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، تو اس میں یہ فائدے کہاں سے ملے گے؟ اللہ نے جس چیز کو سچائی بتایا ہے، اللہ کے نزدیک جو سچائی ہے، جب وہ مل جائے آپ کو تو آپ اللہ سے جڑ گئے۔ جب اللہ سے جڑ گئے تو پھر ٹینشن کہاں، پھر تو ٹینشن ختم۔ مولانا مسٹر سنجیو نے دلی سے سوال کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے واٹ از دا لمٹ آف اپلائنگ مائنڈ ان ریلیجن؟ میری کیا مطلب اس کا؟ مولانا کی لمٹ کیا سوال ہے بھائی؟ ریلیجن تو زندگی ہے، آپ شاید ریلیجن کا مطلب سمجھتے ہیں ریچولس، ریچولس کا نام ریلیجن نہیں ہے۔ ریلیجن تو یعنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا ہائر فارم ہے، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا ہائر فارم ہے۔ تو سب سے زیادہ آپ کا مائنڈ جو ہے جس چیز میں ریلیجن آپ کے مائنڈ کو سب سے زیادہ ڈیولپ کرتا ہے، سب سے زیادہ انگیج کرتا ہے، سب سے زیادہ ترقی کی طرف جاتا ہے، تو اس میں لمٹ کیا سوال ہے؟
لمٹ کا ذہن اس وقت آتا ہے جب کوئی ریلیجن کا مطلب سمجھے آپ ریچولس. تو ریچول تو مذہب ہے ہی نہیں, وہ تو کلچر ہے. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے, مسز عبد اللطیف کا. انہوں نے لکھا ہے, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے بجائے اگر اس رقم کو کسی رفاہی کام میں لگایا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. مولانا صاحب, یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں, بالکل ایبسرڈ ہے, بالکل ایبسرڈ بات ہے. میں اسے ہرگز اتفاق نہیں کرتا. یہ بہت ایسی سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے, لیکن بالکل یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے, اس کی کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, لوگوں کے اندر جس انسینٹیو کے پیدا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو کتابیں پڑھوائیے, اور یہ جو ہمارے لیکچر ہوتے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں ان کو سنوائیے, یہ سب کیجیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ تو مجھے معلوم نہیں. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے, ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, what are the signs that a person loves God, and also what are the signs that God loves a person? اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, اس کا کوئی آبجیکٹو کرائٹیرین تو میں نہیں بتا سکتا, سبجیکٹو کرائٹیرین بتا سکتا ہوں. سبجیکٹو کرائٹیرین یہ ہے کہ جب آدمی یہ پائے کہ میرا سول پرسن اللہ بن گیا ہے, سول پرسن, تو اس کے معنی ہے کہ وہ اس درجے کو پہنچ گیا. میں اس کو یعنی سمجھنے کے لیے قرآن کی دو آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کی یعنی دو آیتیں بتاتی ہیں کس نے اللہ سے تعلق پیدا ہوا, کس کا پیدا نہیں ہوا. ایک آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت میں ناکام ہوں گے, آخرت میں ان کو ریوارڈ نہیں ملے گا. اس میں ہے کہ وہ کان فی اہلہ مسرورا, اپنی فیملی میں وہ خوب خوش رہتا تھا. وہ کان فی اہلہ مسرورا, تو یہ ایک کرائٹیرین ہے کہ جو لوگوں کو آپ کے پائیں کہ خوب فیملی میں ہوا کرتے ہیں وہ خوب خوش رہتے ہیں, وہ فیملی ان کا کنسرن بڑی ہوئی ہے, فیملی کے لیے کمانا, فیملی کے لیے خرچ کرنا, ساری ان کی پلاننگ فیملی کو لے کر ہوتی ہے. تو کان فی اہلہ مسرورا, تو اس کو کچھ تو خدا کو نہیں پایا ہے, فیملی کو پایا ہے. اس کی یافت جو ہے, اس کی یافت اس کی فیملی ہے, خدا نہیں ہے. تو ایک کیس یہ ہے. دوسرا کیس یہ ہے کہ قرآن میں ہے جو لوگوں کو آخرت میں جنت ملے گی, ان کے بارے میں ہے کہ کننا فی اہلنا مشفقین. خود جنت والا کہتا ہے کہ کننا فی اہلنا مشفقین, ہم اپنے فیملی میں ڈر کر رہتے تھے. یعنی فیملی میں ہم ہوتے تھے, لیکن ہم کو اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہمارے دل میں چھایا رہتا تھا. تو ایک ہے کیس کننا فی اہلنا مشفقین کا, کہ آدمی فیملی ہو لیکن اس کا ذہن لگا ہوا اللہ کی طرف, اکاؤنٹیبلٹی کی طرف, آخرت کی طرف.
ایک وہ ہے کہ وہ فیملی میں ہے تو بس فیملی میں مگن ہے، فیملی میں خوش ہے. تو یہ دو کا پہچان ہے بظاہر کہ کس نے اللہ سے تعلق پیدا کیا اور کس کا تعلق اللہ سے پیدا نہیں ہوا. مولانا اگلا سوال کرناٹکا سے ہے، شہزاد صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از اے گڈ کیریکٹر اکارڈنگ ٹو یو؟ بھائی سوشل سینس میں اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں کہا کرتا ہوں پریڈکٹیبل کیریکٹر. آپ ایک سماج میں ہیں تو اس کے اندر آپ کا کیریکٹر جو ہے پریڈکٹیبل ہو، یعنی دوسرے لوگ پیشگی طور پہ جان سکیں کہ آپ کس موقع پر کیسا رسپانس دیں گے، پیشگی طور پر جان سکیں. مثلا لوگ جان سکیں کہ اگر وہ تنقید کریں گے آپ کے اوپر تو آپ غصہ نہیں ہوں گے، تو تنقید کرتے ہوئے وہ انہیں اطمینان ہو کہ آدمی سنے گا، سوچے گا، غصہ نہیں ہوگا. کسی سے پیسے کا لین دین ہو تو پیشگی طور پر وہ سمجھ سکے کہ جو وعدہ کرے گا اسے پورا کرے گا، کبھی وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. تو اس کو میں کہوں گا کہ پریڈکٹیبل کیریکٹر. تو سوشل ٹرم میں یہی میرا نزدیک اس کی ڈیفینیشن ہے. Okay, we will end this session now. Thank you.